الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرا عزیز دوستو، بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے۔ اگر کسی چیز کو بقا ہے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ آج کا یہاں ہمارا آپ کا بیٹھنا، یہ جوڑ، یہ اصل میں ہم لوگ تعزیتی پروگرام میں شریک ہیں۔ ہم سب کے بڑے بزرگ، مکرم، محترم اکابرین میں سے بہت ہی اہم ہیرا اور نمونہ، جس پر ہمارے اکابرین کو اعتماد، اکابرین مرکز کو اعتماد، اکابرین میوات کو اعتماد، اکابرین ہند کو اعتماد، استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد میں ہم یہاں جمع ہیں۔ ان کا اس دنیا سے جانا یہ اتنا بڑا خلا ہے کہ اب اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، قیامت کا قریب علماء کو اٹھایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں پچھلے دنوں لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک کتنے علماء کتنی تیزی کے ساتھ گئے ہیں۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کا پورا وقت، آپ کا پورا زمانہ علمی زمانہ رہا، اور ہم نے تو بچپنے سے ان کو دیکھا۔ ان کا کھانا پینا بھی مدرسہ، ان کا سونا جاگنا بھی مدرسہ، ان کی خوراک مدرسہ۔ اتنا انہماک بہت کم علماء کو نصیب ہوتا ہے جتنا ان کو تھا۔ یعنی آخر وقت تک بھی اگر ان کی عمر دیکھی جائے تو جہاں تک میرا خیال ہے 100 سے اوپر ہے، بعض 105 سے 106 107 بتاتے ہیں، اندازہ یہی ہے 105 6 7 قریب ان کی عمر تھی۔ آخری عمر تک بھی الحمدللہ وہ اپنے معمولات کے پابند رہے، بھلے درسیات درس کے طور پر نہیں تھا، لیکن اصلاحی مجالس، آنے والوں کو نصیحت فرمانا، اچھی باتوں کی تلقین کرنا، گفت و شنید میں اگرچہ وہ معذور ہو گئے تھے سننے سے، بہت کم سننے میں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی فہم و فراست اتنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی وہ اتنے بے بس ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور اتنی لمبی زندگی انہوں نے علمی میدان میں گزاری۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت والد اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو ہی تقریباً 52-53 سال ہو گئے تھے مولوی اسلام میں، جبکہ یہ ان سے بھی پہلے گئے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 70-75 سال انہوں نے درسیات میں گزارے ہوں، شاید اس سے زیادہ گزارے ہوں۔ تو بھائی دنیا سے تو نہ معلوم کتنے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ غم ہوتا ہے
تب جب کوئی ایسا قیمتی آدمی جاتا ہے. کہتے ہیں نا موت العالم موت العالم، ایک عالم کا دنیا سے جانا نقصان و خسارے کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے پوری دنیا چلی گئی. اور پھر کتنے تلامذہ جو ان کے سامنے سے گئے اور وہ اپنے وقت کے شیخ الحدیث بنے، بھائی اساتذہ و مدرسین بنے. تو ایسے شخصیات کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے، خصوصاً علمی دنیا میں بہت بڑا نقصان ہے، مدرسے والوں کے لیے بڑا نقصان ہے. کس اعتبار سے؟ بھئی جو خود ان کے ذات سے جو اعمال افعال ہو رہے تھے وہ تو بند ہوئے جو ہوئے، ان کے مشورے ہم جیسوں کے لیے ان کی خدمت میں جا کر پوچھ تاچھ، جی ان سے معلومات، ان کی زیر سرپرستی جتنے کام، تو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، اور ایسے اکابر دنیا میں اللہ پاک بار بار پیدا فرمائے کہ جن کی وجود ان کی برکت سے علمی دنیا، مدرسوں کی دنیا، علماء کی دنیا اور درسیات کی دنیا آباد ہو. اور الحمدللہ انہوں نے اپنی ذات پر بھی محنت کی جس سے وہ ایسی شخصیت بنے، اور اپنے گھر میں بھی الحمدللہ اسی ماحول کو انہوں نے زندہ رکھا. سارے ان کے بچے عالم علماء ماشاءاللہ. ہاں، اور پھر ایک مدرسہ قائم کیا جس کا آج تک ماشاءاللہ رواں دواں ہے، کام کر رہا ہے، دارالعلوم میوات کے نام سے. معین الاسلام تو ان کا مقروض ہے ہی، اور کتنے مدرسے ہیں جو ان کے مشورے سے قائم ہوئے، کتنے ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسہ قائم کیے اور مساجد میں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو میں چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی، وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے قریبی ہیں اور ان کے احسانات ہیں ہم پر. تو میں حضرت مولانا آپ سبھی حضرات کے درمیان ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں. ان کے گھر والوں کو جتنا غم، ان کے بیٹوں کو اور ان کے اہل و عیال کو جتنا غم پہنچا، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ حضرات بھی اپنے طور پر جو ان کے لیے کہنا چاہیں تو ان کے لیے موقع دیا جائے گا. اس مجلس کا آغاز تلاوت و قرآن پاک سے کر لیں. میں پڑھوں یا کوئی بچہ پڑھ لے؟ چند آیات میں بطور افتتاح کے پڑھ دیتا ہوں. ویسے تو یہاں پڑھنے والے اور حضرات بھی موجود ہیں، ان کا سننا چاہیے تھا مجھے، لیکن بہرحال وقت کا تقاضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. اللہ قبول فرمائے اور اس کے ثواب کو حضرت والا کی خدمت میں پیش فرمائے. میں مزید اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا جابر صاحب دامت برکاتہم کو، جو ہمارے
بہت قریبی بھائی کی طرح ہیں، اور ان کی زندگی بھی چونکہ حضرت والا کے قریبی زندگی گزری ہے، اور حضرت مولانا کے جو والد مقدس ہیں انہوں نے بھی حضرت والا سے تعلیم حاصل کی، ان سے پڑھا ہے۔ کون سی کتاب پڑھی ہے مجھے اندازہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے مختصر المعانی ماشاءاللہ حضرت سے پڑھی انہوں نے۔ تو چونکہ اس سلسلے سے، اس نسبت سے یہ ان کے بڑا قریبی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا بھی حضرت کی تعزیت میں کچھ فرما کر ہمیں ممنون مشکور فرمائیں۔ یہاں لگا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو یہ نشست کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے علاقہ میوات کی ایک عبقری شخصیت اور استاد الاساتذہ شیخ الحدیث داعی اسلام دعوت و تبلیغ کے ایک ہونہار شخصیت اولین میں سے امارت شریعہ ہریانہ ہماچل پنجاب کے امیر اور بہت ساری کتابوں کے مصنف، عربی ادب کے ماہرین اور شاعر اسلام اور عربی کے اتنے اچھے جانکار اور عربی کے شاعر، اللہ نے جو ملکہ ان کو جو دیا تھا وہ کسی میں جلدی سے نظر نہیں آتا۔ آج یہ جو نشست رکھی گئی ہے، کل حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ مرکزہ، جس کو ہم دامت برکاتہم العالیہ کہتے تھے، لیکن آج ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا خسارہ ایک علمی حلقوں میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کا پر کرنا بہت مشکل ہے۔ علاقہ میوات کے اندر جب حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت میں حضرت مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا اور ان کی زیارت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ اور کچھ کہنے والے کہتے بھی ہیں کہ کچھ انہوں نے ابتدائی کے کچھ کلمات حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ سے کچھ پڑھے بھی تھے۔ میوات کی سرزمین کے اوپر یوں تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، خاص طور سے علاقہ میوات میں مولانا عبدالسبحان صاحب ناٹولی نور اللہ مرکزہ تمام علاقہ میوات کے استاد مانے جاتے ہیں، ان کے خاص شاگردوں میں سے حضرت کا شمار ہوتا تھا، یعنی علمی ورثہ تھا جو حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک طریقے سے روحانی طور پر ان کو منتقل کرا تھا۔ اور علاقہ میوات میں واسطہ یا بالواسطہ ہر مولوی اور ہر طالب علم ابھی بھی کسی بھی طریقے سے حضرت کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، موت العالم موت العالم موت العالم یعنی ایک عالم کا انتقال ہو جانا، دنیا سے رخصت ہو جانا، گویا کہ پورا عالم کا مر جانا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو علاقہ میوات کے اندر بہت کم شخصیت ایسی گزری ہیں
جنہوں نے تعلیمی میدان میں بہت بڑا کام انجام دیا ہو۔ ہمارے حضرت قاری ارشد صاحب جو آپ کے بیچ میں تشریف فرما ہے، ان کے والد محترم شیخ الحدیث تھے ہمارے علاقہ میوات کے۔ ان کا بھی کچھ سالوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت مولانا صدیق صاحب شیخ الحدیث تھے، وہ بھی نوح میں ہی تھے۔ قاری صاحب کے والد محترم مولانا طیب صاحب شیخ الحدیث، وہ بھی ایک طریقے سے بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ ان کے بھی ہزاروں شاگرد میوات میں ہیں، اور بلکہ میوات سے الگ علاقوں میں بھی، یو پی کے اندر اور بہار اور جہاں سے دور دراز سے جو علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے علاقہ میوات میں آتے تھے، تو حضرت قاری صاحب کے والد محترم کے واسطے یا بیل واسطے کسی بھی طریقے سے شاگرد موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب، وہ بھی اٹاوڑ کے تھے۔ ہمارے ناصر بھائی کا گاؤں اٹاوڑی ہے، ان کا بھی تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ بھی اٹاوڑ کے ہی تھے۔ تو اٹاوڑ گاؤں کے اندر الحمدللہ ایسا علمی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ ایسے ہی حضرت مولانا نیاز محمد صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی علاقہ میوات کی، یعنی شیخ الہند حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے علاقہ میوات میں تھے حضرت مولانا نیاز محمد صاحب، بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو ایسے اگر ہم نظر پھیلا کر دیکھیں تو ان کڑیوں میں حضرت مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، مولانا صدیق صاحب کے بعد، مولانا طیب صاحب کے بعد مولانا اسحاق صاحب، یہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ کچھ شخصیتیں ابھی بھی ہیں علاقہ میوات میں، گنی چنی ہے، شاید کہ پوری دنیا کے اندر شاید ایسا کوئی شخص ہوگا جو فی الحال اتنی عمر کا جس نے حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہو، لیکن مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عبقری شخصیت تھی جنہوں نے ان سے فیض بھی اٹھایا، اور اس دور میں مستقل طور سے دین کا کام، علوم نبوت کو حاصل کیا۔ طالب علم کے دور میں بہت ذہین تھے۔ سن 47 جب ہوا تھا، اس وقت میں وہ حالات بڑے نازک تھے۔ ان حالاتوں میں حضرت مولانا اسحاق صاحب حضرت پاکستان لاہور گئے تھے، تو لاہور سے اس وقت میں یعنی جب ملک تقسیم ہوا تھا، ٹرینوں میں آنا جانا جو مسافر تھے ان کو بہت پریشان کیا جاتا تھا دونوں طرف سے ہی۔ اس وقت میں حضرت مولانا اسحاق صاحب نے اپنی کتاب یاد ایام کے اندر یہ لکھا ہے، اس وقت میں اس ٹرین کے اندر میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور قتل و غارت ہو رہی تھی، تو میرے تھوڑی سی داڑھی نکلی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ ایسی مشکل حالات میں لوگوں نے مجھ سے سوال جوابات کرے۔ اس وقت میں مسلمانوں کے اوپر جو حالات گزر رہے تھے بہت خطرناک تھے، لیکن اللہ نے کسی بھی طریقے سے میری جان کو محفوظ رکھا۔ حضرت کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت جی نے کہا کہ آپ حضرت تشریف لائے ہیں اور آپ بیٹھیے اور آ کے بھی کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو اس وقت میں مولانا اسحاق صاحب نے کچھ باتیں بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت اس نظام الدین کے اندر میری حاضری اس وقت سے ہو رہی ہے جب حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، مولانا ہارون صاحب کو میں نے دیکھا، مولانا یوسف صاحب کو میں نے دیکھا، مولانا انعام الحسن صاحب کو میں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں مولانا زبیر صاحب کو میں نے دیکھا، مولانا سعد صاحب کو میں نے دیکھا۔ مولانا سعد صاحب کا لڑکا شاید یوسف نام ہے یا الیاس نام ہے ان کو میں نے دیکھا۔ اس کے بعد میں یہاں تک تقریباً 6-7 پیڑھی ایک ہی خاندان سے میں نے سب کو دیکھا۔
اس کے بعد میں مولانا سعد صاحب وہاں تشریف فرما تھے، اٹھے تیزی سے، اٹھ کے نہیں گھر کی طرف چلے گئے بہت جلدی سے۔ تو جانے کے بعد میں لوگوں کو وہ ہوا کیا بات ہو گئی کہ حضرت جی اتنی تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ اس وقت میں مولانا سعد صاحب کے پوتا ہوا تھا جو کچھ ہی دنوں کا تھا، اور اس کو گود میں لے کے نہیں آئے مولانا سعد صاحب، اور حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے گود میں آ کے رکھ دیا کہ حضرت اس کو بھی اپنی نظروں سے دیکھ لیجیے۔ وہ شخصیت میں نے مولانا اسحاق صاحب سے میری بہت کئی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، اور میں ان کا علم کا اور ان کی صلاحیت کا بہت دن پہلے اعتراف کر چکا تھا، بلکہ اعتراف ہی کیا، ہم اعتراف لفظ تو بہت ہی ادنا ہوگا۔ ان کا جو علمی اور ہر حلقے میں، علمی حلقوں میں جو ان کا چرچا تھا، اور جو ہر آدمی ان کی علم کے اعتبار سے تعریف کرتے تھے، میں نے بچپنے سے ہی سنتا آیا ہوں۔ کچھ معاملے ایسے ہو گئے تھے حضرت جی انعام الحسن صاحب کے بعد میں، تو کچھ اصلاح کے اعتبار سے بھی اگر حضرت نظام الدین کے اندر کوئی مسائل ایسے پیدا ہو جاتے تھے، کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی تھی، سب سے پہلے حضرت مولانا اسحاق صاحب کو وہ بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد میں کہتے تھے کہ حضرت آپ کا کیا مشورہ ہے، اور یہ مسائل ہو رہے ہیں مرکز کے اندر۔ تو ایک مرتبہ میں نے حضرت کے کانوں، میں نے حضرت کی زبان سے سنا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا، جے پور کے اندر ہی تشریف لائے تھے، اس وقت بھی والد صاحب بھی تھے ہمارے، اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مرکز نظام الدین کے اندر کچھ باتوں کے لیے مولانا نے ایسی ایسی باتیں بتائی تھی کہ مولانا سعد صاحب سے کچھ باتیں 19-20 ہو گئی تھی، لیکن مولانا سعد صاحب نے ایک مربی استاد ہونے کے ناطے حضرت مولانا اسحاق صاحب کو بلایا اور کہا کہ حضرت یہ مسائل ہو گئے ہیں، اور یہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ علاقے کے میوات کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی۔ تو حضرت مولانا نے بہت اچھے انداز میں اصلاح فرمائی۔ اکابرین نظام الدین جتنے بھی تھے، جب حضرت جاتے تھے تمام ارد گرد بیٹھ جاتے کرتے تھے، ان کی زیارت کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج بڑے افسوس کے ساتھ میں بڑا غم ہو رہا ہے، اور علاقہ میوات کی جو بہت بڑی شخصیت تھی، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے زیادہ جو چرچے میں ہے جو کتاب وہ یاد ایام ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس کا ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے کہ عرب کی سرزمین کے اوپر حضرت جی یوسف رحمت اللہ علیہ نے مولانا اسحاق صاحب کو 1 سال کی جماعت کے لیے بھیجا کہ جائیے آپ عرب کے اندر اس دعوت کا کام کریے۔ مکہ اور مدینہ اور طائف اور ملک شام، ان ملکوں کے یعنی جزیرت العرب کا جو جتنے بھی یہ ملک ہیں، ہر ملک کے اندر پیدل سفر کیا ہے حضرت نے، اور وہاں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام، جو شروعات میں جو مسائل جو پریشانیاں جو آئی تھی، ان میں سے ہمارے یہ مولانا اسحاق صاحب۔ لیکن موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر کچھ دن کے لیے آیا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قیامت تک یاد رکھا جاتا ہے، دیر تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ان میں سے علاقہ میوات کے اندر ایک مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آج ہم نے جو یہ نشست رکھی ہے، ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی، تعزیتی پروگرام جو یہ رکھا گیا ہے، ہمیں تھوڑی سی دیر بیٹھ کے نہیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔
میری اب سب ساتھیوں سے درخواست یہ ہے، ابھی فی الوقت ہم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اجتماعی جو عمل کیا ہے یہ تو اس وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم تعزیت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، سارے ثواب ہم پر لازم ہے۔ باقی ان شخصیات کے لیے ان کے ہم پر جو احسانات ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ میں عرض کروں کہ روزانہ جو ہمارا پڑھنا پڑھانا کتنا بھی ہوتا ہے نا، ہم اسی میں ان کو شامل کر لیا کریں تو بھی بہرحال کم نہیں ہوگا، اور اگر اس میں زیادہ اہتمام ہو تو کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ شریف کا جو خصوصیت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے تو اس سے بھی ایک قرآن کریم کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً حضرت مولانا کے لیے یومیہ اگر ہم ایسا کوئی معمول بنا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آج کی جو نشست ہوئی ہے مختصر سی صحیح، یہ ان کا ہم پر حق ہے، اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو جو بھی کچھ ہے کم ہے، لیکن بہرحال یہاں آپ حضرات جمع ہو گئے اور یہ باتیں حضرت مولانا نے بتائی، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں، اور ان کے نقوش تو اس سے بھی زیادہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، وقت کا تقاضا ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، جتنا ہو گیا بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزا خیر دے، درشی پڑھ لیں اور دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ الہ العالمین، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان میں اب نہیں رہے، الہ العالمین اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب نے مل کر جو کچھ پڑھا ہے ان کے لیے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، اور اس کو حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش فرما، اور ان کے دفعل میں الہ العالمین ہمارے دیگر اکابرین، ہمارے والدین، بھائی بہن، دوست، احباب، متعلقین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی خدمت میں اس کے ثواب کو پیش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیہ جگہ عطا فرما، اور جتنا علماء اکابرین اس دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین یقیناً ان کا خلا پر ہونا مشکل ہے، لیکن الہ العالمین وہ بھی آپ کے بھیجے ہوئے تھے، اے اللہ ان کی جگہ پر ان سے زیادہ مضبوط اور ان سے الہ العالمین ایسے افراد پیدا فرما دیجئے جس کی اب اس دنیا میں ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب حالات چل رہے ہیں، ہر اعتبار سے، مدارس پر بھی، مساجد پر بھی الہ العالمین جیسے حالات ہیں، الہ العالمین ایسے افراد پیدا فرما دیجئے جس سے ہمارے دین کی دعوت بھی مضبوط ہو، مدرسے بھی مضبوط ہوں، تعلیم و تعلم بھی مضبوط ہو۔ الہ العالمین ایسے شخصیات کی قیامت تک کے لیے ضرورت ہے، اے اللہ حضرت مولانا کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے جتنے بھی شاگرد اور ان کے بھی جتنے بھی تلامذہ جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی الہ العالمین دین کی خدمت لے کر ان کو بھی مقبول فرما۔ الہ العالمین آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جو اہتمام ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اہتمام میں شرکت کی ہے ان کو جزا خیر عطا فرما۔ ہمارے یہاں الہ العالمین جتنے بھی یہاں شریک ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو اپنا خزانہ غیب سے پورا فرما، ہم سب کی جائز ضروریات کو اپنا خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اس مدرسے میں جہاں ہم ابھی موجود ہیں، مدرسہ تحفیظ القرآن مدنیہ نائے کی کھڑی، اللہ اس مدرسے کی دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اس مدرسے کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ایک بہت عظیم شخصیت اور بڑی قابل شخصیت، مقبول شخصیت حضرت مولانا کلیم صدیق صاحب، اے اللہ وہ بے گناہ بیچارہ قید میں بند
ہیں اے اللہ ان کو باعزت بری فرما، اے اللہ ان کے بری ہونے کے غیب سے الہ العالمین نصرت فرما، اور الہ العالمین ان کو باعزت بری فرما، اور جو سلسلہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا اللہ اس کو مزید ترقیات کے ساتھ جاری و ساری فرما الہ العالمین۔ اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔